ہوئی 13 سال مکہ مکرمہ میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے گزارے اعلان نبوت کے بعد. ویسے تو 53 سال آپ وہاں رہے, 13 سال اعلان نبوت کے بعد کیا کیا تکلیفیں نہیں اٹھائیں. آپ نے سیرت کے درس میں بھی سنا ہوگا, اس رسول محترم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو مارا بھی گیا, پیٹا بھی گیا, ان کے ساتھیوں کو طرح طرح کے عذابات دیے گئے. تاریخ آج محفوظ ہے, لیکن ظالموں کو یہ نظر نہیں آتا آتنک کون پھیلایا ہوا تھا. یہی کفار تھے, یہ مشرکین تھے, یہ دہشت گرد تھے. مجھے بتاؤ, رسول پاک کے غلاموں کو سولی پر لٹکا کر ان کی ناک کاٹنا, ان کے کان کاٹنا, ان کے ناخنوں کو پکڑ سے کھینچنا, کیا یہ دہشت گردی نہیں ہے؟ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چہتے صحابی حضرت عمار بن یاسر کو انہوں نے آگ میں جلایا تھا. حضرت بلال حبشی کو تو روزانہ رسی پیر میں ڈال کر کھینچا جاتا تھا. حضرت عامر بن فہیرہ, حضرت ابو فقیہہ, حضرت خباب ابن الارت, حضرت خبیب ابن عدی, حضرت سیدہ سمیہ, ان کو تو گھوڑے کے پیروں میں باندھ کر کے شہید کر دیا گیا تھا. کیسے طرح طرح کے عذابات دیے تھے کفار مکہ نے. ایک دو نہیں ہے, ظلم کی ایک لمبی داستان ہے. اور پھر پلس اس پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے خاندان سمیت سوشل بائیکاٹ کر کے رکھنا. حضور نے 3 سال تک 2 پہاڑیوں کے بیچ کے درے میں گزارے ہیں, اور ایسے کہ پورے مکہ والے پہرا لگا کر بیٹھتے تھے 24 گھنٹے تک نگرانی کے کوئی جا نہ پائے حضور تک, ان کے خاندان تک. ان دنوں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پتے کھاتے رہے اور چمڑوں کو ابال کر کے پانی میں وہ کھاتے رہے. 3 سال گزرے ہیں. جبکہ مشرکین مکہ میں سے ہی کچھ اہل خیرت جو تھے انہیں رحم آ گیا ان معاملات کو, اور انہوں نے یہ معاہدہ توڑا. وہ آ کر کے, کوئی دوسرے نہیں, صحابہ نے نہیں, جو کافر تھے انہی میں سے 10-12 لوگ, انہوں نے دیکھا اتنی تکلیف یہ ہم میں ہی سے تو ہیں, اور وہ بھی قریش خاندان جو ہم میں سے سب سے معزز خاندان ہے, اس کا ایسا بائیکاٹ کرنا کہ ان تک ایک چاول کا دانہ نہ پہنچے. یہ کیسی مصیبتیں ڈال کر رکھی گئیں اپنے بھائیوں پر. مشرکین نے خود یہ توڑا تھا معاہدہ, اور پھر ان کو ہر طرح کے سہولیات مہیا کر دی تھی حضور کے خاندان کو. یہ تکلیفیں 70 صحابہ مکہ چھوڑ کر کے حبشہ جا چکے تھے ہجرت کر کے. معمولی بات ہے, آپ کے محلے سے 4 لوگ جائیں کیا حالات ہوتے ہیں. یہ آج ظالم کتے جو ہے گھروں کے دروازوں پر زبردستی کا بورڈ لگا کر کے پلائن کرتے رہتے ہیں, ہاں, کہ یہاں سے محلہ خالی ہو رہا ہے مسلمانوں کی وجہ سے, ایک ہندو گھر یہاں سے شفٹ ہو رہا ہے, ہجرت کر رہے ہیں, مائیگریٹ کر رہے ہیں. یہ ناٹک ہے, کوئی چیز نہیں. کبھی تم نے تاریخ یہ بتائی کہ 70 صحابہ جو اپنا گھر بار سب چھوڑ کر, جس میں خود رسول اللہ کی بیٹی بھی ہے, حضرت رقیہ اور حضرت عثمان غنی, دونوں حضور کے داماد بھی, حضور کی بیٹی بھی ہیں, یہ حبشہ چلے گئے تھے ہجرت کر کے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے کتنے لوگ, حضرت جعفر طیار مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم کے سگے بھائی ہیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے کتنے لوگ نکل کے جا چکے تھے حبشہ میں, ایتھوپیا. عرب لوگ افریقہ میں جا کر کے رہ رہے ہیں. اور پھر اس کے 3 سال کے بعد حضور خود ہجرت کر کے چلے گئے مدینہ. تو حضور ہجرت کر کے گئے تو کیا اکیلے گئے؟ 1 سال نہیں گزرا تھا کہ مکہ میں جتنے مسلمان تھے سب کے سب ہجرت کر کے مدینے چلے گئے. مکہ والوں کو سکون سے رہنا چاہیے نا, بات ہو گئی نا. میں آپ کو بتا دوں, کفار و مشرکین کبھی کسی بات سے راضی نہیں ہوتے, اور نہ کبھی یہ سکون, ذہنی سکون ان کو نہیں حاصل ہو سکتا. تم اگر کوئی محلہ چھوڑ کر کے بھی چلے گئے تو تمہارے سے دشمنی ان کی کم نہیں ہوتی. جو دشمن ہے وہ دور بیٹھ کر کے ہی جلتا رہتا ہے کہ وہاں سکھ سے کیوں رہ رہے ہیں یہ لوگ, یہاں سکون سے کیوں رہ رہے ہیں لوگ. مدینے جب رسول پاک اور ان کے صحابہ گئے تو مکہ والوں کو تو جو معاملہ تھا ختم ہو گیا. جن سے تمہاری روزانہ لڑائی ہوتی تھی وہ جا چکے, نہ ان کے صحابہ ہیں نہ وہ رسول پاک وہاں پر ہیں. نہیں, اس کے باوجود ان کفار مکہ نے کیا کرنا شروع کیا, 10 لوگ 15 لوگ 20 لوگ کبھی جتھا بنا کر کے مدینے تک جاتے تھے. رات کے وقت وہاں کے مسلمانوں کے باغیچے کھجوروں کے جلا کے آ جاتے, اور کبھی اگر 2-4 صحابہ مسلمان باہر نظر آتے تو ان کو پکڑ کر پیٹتے تھے, مارتے تھے. کہاں پر؟
مدینے میں جا کر جب اس قدر ظلم بڑھ گیا، تب میں آپ کو بتاؤں 13 سال کے بعد اللہ نے جہاد کا حکم نازل فرمایا، اے محبوب کھڑے ہو جائیں اور جو آپ سے لڑ رہے ہیں ان سے مقابلہ فرمائیں۔ 13 سال تک تو کبھی لڑنے کا حکم نہیں آیا۔ مدینہ طیبہ میں جانے کے بعد جب مسلمانوں کی اپنی ریاست بن گئی، وہاں اپنی ایک حکومت اسٹیبلش ہو رہی ہے، تب یہ جا کر کے اگر اس کے اندر دسیسہ کاری کریں، پیوند کاری کی بجائے وہاں جا کر کے شب خون ماریں رات کے وقت، تو پھر اللہ تعالیٰ کا حکم نہیں آئے گا۔ میں اس سے قبل ایک مثال سے پوچھا تھا آپ کو، یہ کہتے ہیں نا، آج بھی ہم نے 22ویں پارے میں ایک آیت پڑھی ہے، ملعونین اینما ثقفوا اخذوا وقتلوا تقتیلا۔ اس کو وہ 26 آیتوں میں گناتے ہیں جس کو یہ لوگ کہتے ہیں آتنک کا بڑھاوا دیتی۔ اللہ نے فرمایا لعنت کیے ہوئے لوگ ہیں یہ سب، جہاں پائے جائیں پکڑے جائیں اور ٹکڑے ٹکڑے کر کے مارے جائیں۔ یہ آیت ہے، اور یہ کہتے ہیں کہ یہ دیکھو آتنک کو بڑھاوا دیتی، یہی دیکھ کر کے مسلمان کاٹتے ہیں سب کو۔ میرے عزیزو، آیت جو نازل ہوئی کب ہوئی؟ یہی میں نے آپ کو یہی مثال اس سے قبل بتائی تھی۔ ہمارا دیش، ہمارا ملک امن و امان کے ساتھ رہ رہا ہے، 4 لوگ بھی اگر دشمن ملک کے ہمارے ملک میں داخل ہو جائیں تو ہائی اتھارٹی کیا حکم دے گی؟ سپریم کورٹ ہو یا وزارت داخلہ، ہوم منسٹری ہو یا کوئی بھی ڈپارٹمنٹ کے لوگ کیا حکم دیں گے؟ یہ 4 دشمن جہاں پائے جائیں ان کو پکڑو اور مار دو۔ پولیس کو تو آن دا اسپاٹ شوٹ کرنے کا حکم ہوگا، انکاؤنٹر کر دیں ان کا۔ کیوں؟ ہمارے ملک کا نقصان کر سکتے ہیں۔ یہی بات تھی مدینے میں جا کر کے جب مکہ کے کفار نقصان کر رہے تھے، صحابہ کو مار رہے تھے، حکم آیا کہ اب ان کے ساتھ نرمی نہیں، اب ان کے ساتھ لڑو اور اپنی جان کی حفاظت کرو۔ آج ہر ملک اتنا ڈیفنس کا اختیار رکھتا ضرور ہے، جاؤ گھس کر کے دکھاؤ کسی ملک میں، بغیر ویزے کے جائیں گے تو پکڑ کر کے مار ڈالیں گے، بارڈر کراس کرو تو شوٹ کر دیں گے، جبکہ چوری کرنے کی نیت نہ ہو تب بھی۔ لیکن اسلام جو مارنے آ رہے تھے ان کو مارنے کا حکم دیا۔ اب سنو بدر کیوں ہوئی تھی؟ مسئلہ یہ تھا، دوسری ہجری تھی، مکہ مکرمہ میں قافلہ تجارت کا قافلہ ملک شام جا رہا تھا۔ اچھا، اب شام کا جو لوکیشن ہے وہ مدینہ کے پاس سے ہو کر گزرتا ہے، راستہ ایک شاہراہ ہے، یعنی جس کو کہتے ہیں ہائی وے، سب سے بڑا انٹرنیشنل ہائی وے اس زمانے کا، وہ مدینہ کے پاس سے گزرتا تھا۔ تو ملک شام تجارت کے لیے جو جانے والے ہوتے تھے مکہ سے، وہ اسی راستے سے جاتے، مدینہ کے پاس سے قریب سے گزرتا۔ قریب کا مطلب بہت قریب بھی نہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تک ہمارا مکہ والوں سے امن کا ایگریمنٹ نہ ہو جائے، معاہدہ نہ ہو جائے، ہم ان کا ہر راستہ بھی روکیں گے، ہم ان کا راستہ بھی روکیں گے۔ ہوتا ہے یا نہیں؟ اگر آپ کا کسی دوسرے سے جھگڑا ہو جائے تو آپ آس پاس کے راستے بھی بلاک کر دیں گے کہ دشمن ادھر کے راستوں کو بھی استعمال نہ کرے۔ یہی معاملہ تھا۔ حاج جو ہے دنیا کو میں بتاؤں، یہ راستہ روکنے والی بات کو بھی میں بتاتا ہوں۔ کہتے ہیں کہ مکہ والے تجارت کے لیے ملک شام جا رہے تھے تو ان کا راستہ روکنے کا کیا حق تھا؟ مدینے والوں کو کیا حق تھا؟ آج مجھے بتاؤ، جس ملک سے تمہاری دشمنی ہو جائے کیا وہ اپنا فلائی زون تمہیں یوز کرنے دے گا؟ تمہارا پلین بھی اڑ کے جا سکے گا اس ملک کے اوپر سے؟ سعودی نے تو ابھی بین کر رکھا تھا قطر کو، اس کا نہ پلین اترتا نہ ہی ہوائی اسپیس استعمال کر سکتا تھا۔ قطر جو ہے کوئی چیز استعمال نہیں کر سکتا۔ ان کی آپسی دشمنی میں جب یہ راستے بند کر سکتے ہیں، آپسی دشمنی تھی، یہ کون سی اسلام اور کفر کی دشمنی؟ اسی طرح سے ایران پر جو پابندیاں ہیں، ایران کا ایک جہاز جس سے اس کے سفارتی تعلقات نہیں، کیا وہ اسرائیل کے اوپر سے اڑ سکتا ہے؟ نہیں اڑ سکتا۔ راستے تو آج بھی ان لوگوں نے بند کر رکھے ہیں ایک دوسرے کی تجارت کے، ٹریڈنگ پابندیاں آج بھی چلتی ہیں۔ 1400 سال پہلے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ان کا راستہ روکنے کی بات کی تو آج یہ پوری دنیا کے جو ماڈرن اپنے آپ کو کہتے ہیں
اور بہت زیادہ ویل ایجوکیٹڈ سمجھتے ہیں، ان کے پیٹ میں درد ہونے لگتا ہے کہ یہ کیسا راستہ روکنے والا کیا سسٹم تھا۔ راستہ روکنے والا وہی سسٹم تھا جو آج تمہارا باپ روکتا ہے امریکہ۔ جس طرح سے لوگوں کے اوپر تجارت کی پابندیاں لگاتا ہے، جس طرح سے ہائی ڈیوٹی کسٹم لگا کر کے لوگوں کی اکنامک کو گراتا ہے، یہ تو وہی سسٹم ہے نا۔ لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نہیں کیا تھا۔ صحابہ کرام کو مدینے سے کہا کہ دیکھو اگر ان کا قافلہ تجارت کا شام جا رہا ہے تو ہم جائیں گے، راستہ روکیں گے۔ حضور اپنے صحابہ کو لے کر نکل پڑے۔ یہ 17 رمضان جنگ بدر کی بات نہیں کر رہا ہوں، اس سے پہلے کی بات کر رہا ہوں، 6 مہینے پہلے حضور گئے، چند مہینے پہلے یا چند دن پہلے، ایگزیکٹ نہیں کہہ رہا ہوں۔ تو ابو سفیان قافلہ تجارت کا جو لے کر جا رہا تھا وہ سپہ سالار یا امیر قافلہ تھا، اس کو خبر ہو گئی کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ میرا راستہ روکنے آئے ہیں، تو راستہ کاٹ لیا اور ملک شام دوسرے راستے سے پہنچ گیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں ملا، حضور واپس مدینے آ گئے۔ کئی دن گزرے، ملک شام میں اس نے تجارت کی، خوب نفع کمایا اور واپس مکہ تو جانا تھا۔ تو مکہ جب جانے لگا تو پھر میرے آقا کو خبر آئی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر صحابہ سے کہا کہ چلو پھر سے اس کا راستہ روکتے ہیں۔ پھر گئے، لیکن اس بار ابو سفیان پھر خبر پا کر کے دوسرے راستے سے چلا گیا مکہ۔ لیکن مکہ پہلے ہی ابو سفیان نے قاصد بھیج دیا تھا، کہا تھا کہ محمد اور ان کے ساتھی تمہاری تجارت کو لوٹ لیں گے، ختم کر ڈالیں گے، قافلہ تمہارے ہاتھ نہیں آئے گا، تم ہماری مدد کے لیے آؤ۔ یہ قاصد مکہ جیسے ہی پہنچا وہاں کھلبلی مچ گئی، سب جمع ہو گئے جتنے خاندان تھے کہ ہمارا بھی مال ہے، ہمارا بھی مال ہے۔ اور ابو جہل تو بھڑکا رہا تھا، خوب بھڑکا رہا تھا، سب کو جمع کر لیا۔ لیکن اتفاق ایسا کہ وہ مکہ والوں کے نکلنے سے پہلے پہلے ابو سفیان اپنی تجارت کا قافلہ صحیح سلامت مکہ لے کر پہنچ گئے، بات ختم ہو گئی، تجارت کا قافلہ آ گیا۔ جو سمجھ بوجھ والے تھے انہوں نے خیر منائی، کہا کہ چلو ہمارا مال پہنچ گیا، اب ضرورت نہیں جانے کی۔ لیکن ابو جہل کسی بات پر خاموش نہیں تھا، کہا کہ نہیں، ہم محمد اور ان کے ساتھیوں کو مزہ چکھائیں گے کہ انہوں نے روکنے کی کوشش کیوں کی۔ اگر آج ہم ان کا مقابلہ نہیں کریں گے تو آگے ہماری تجارت کے لیے بڑے مسئلے پیدا ہو جائیں گے۔ اور اس کے بعد سب کو بھڑکاتا رہا، کتنے بہت سارے چھوڑ کر چلے گئے، لیکن پھر بھی ابو جہل کے بہکاوے میں جتنے آئے وہ 1000 کی تعداد میں تھے۔ اور وہ لوگ پورے ہتھیار سے لیس ہو کر ساز و سامان سب لے کر کے نکل پڑے مدینے آنے کے لیے، کہ مدینے جا کر کے ان کا سب اینٹ سے اینٹ بجا کر کے آئیں گے۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم راستے میں نہیں تھے، 2 بار گئے اور واپس آئے، قافلہ روکنے کے لیے واپس آئے۔ لیکن جیسی حضور کو یہ خبر ہو گئی کہ وہ لوگ مدینے پر حملہ کرنے کے لیے نکل رہے ہیں، اصل وجہ سن لیجئے بدر کی اصل وجہ، جب وہ لوگ 1000 کی تعداد میں مکہ سے نکل چکے تھے اور میرے آقا کو یہ خبر مل گئی، مخبر نے آ کر بتایا کہ جنگ کی تیاری سے مدینے کے اوپر حملہ آور ہونے کے لیے نکلے ہیں مکہ کے لوگ۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ ان کو مدینے پہنچنے مت دینا، اگر مدینے آ گئے تو مدینے کو توڑ پھوڑ کریں گے، شہر میں داخل ہوں گے، جنگ ہوگی تو کچھ نہ کچھ گھر ٹوٹیں گے، کسی کی آبادی اجڑے گی، کچھ نہ کچھ نقصان ہوگا، لہذا ہم خود مدینے سے باہر نکلتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اب اس ارادے سے اپنے صحابہ سمیت باہر نکلے۔ اس میں تعداد مختلف روایات کے مطابق 313 314 315 319 اور ایک میں 360 اصحاب بدر کی تعداد پہ الگ الگ روایات ہیں۔ 313 صحابہ کی روایت بہت سارے محدثین نے روایت کی ہے، اور 360 کی بھی روایت ہے، 360 لوگ بھی تھے۔ بہرحال وہ اس طور پر کہ بچے دوسرے لوگ سب ملا کر کے کسی نے شمار کیا، اور کسی نے صرف خالص جنگ کرنے والوں کو شمار کیا۔ اس میں سارے بڑے بڑے اجلہ صحابہ ہیں، سیدنا ابو بکر صدیق، سیدنا عمر فاروق، سیدنا حیدر کرار، علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دیگر اصحاب۔ ہاں، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس میں شامل نہیں تھے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت رقیہ بیمار تھیں، مدینے میں تھی۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت عثمان سے کہا کہ تم اپنی اہلیہ میری بیٹی کی تیمارداری میں رہو، تمہیں بدر میں شریک ہونے کا برابر ثواب دیا جائے گا۔
حضرت عثمان غنی مدینے میں تھے. اسی وجہ سے آج بھی اصحاب بدر کے ناموں کی جب تلاوت ہوتی ہے نا تو حضرت عثمان کا نام بھی اس میں آتا ہے. وہ اگرچہ جنگ میں گئے نہیں تھے لیکن اسماء بدر میں ان کا نام شامل ہے. آپ پڑھ کر کے دیکھنا یا سننا تو حضرت عثمان غنی کا بھی نام ہے. کیونکہ مال غنیمت جب تقسیم ہو رہا تھا تو حضور نے حضرت عثمان کو بھی اس میں سے حصہ دیا تھا.